اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جس کے دل میں جذبہ شہادت موجود ہے، جس کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ ہے نا، سرکار نے فرمایا وہی کامل مومن ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا، ان دونوں کی فوج میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کی فوج کے اندر فرق کیا ہے؟ اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستانی فوج کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستانی فوج کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے؟ اور وہ ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر دشمن چاہے کتنے بڑے اسلحہ لے کر اور کتنی بڑی فوج لے کر بھی آ جائے، لیکن یہ پھر اپنا سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستانی فوج کے پاس ہے، انڈیا کی فوج کے پاس نہیں ہے؟ تو سن لو، وہ یہی شہادت کا جذبہ ہے جو پاکستانی فوج کے پاس ہے اور انڈیا کی فوج کے پاس نہیں ہے، اور یہی جذبہ ان کو کیا کر دیتا ہے؟ تقویت اور طاقت عطا۔ یار کتنا پیارا سودا ہے، اگر جان چلی جائے پھر بھی نفع میں، جان بچ جائے پھر بھی نفع میں۔ سودا ایسا ہے، جان جائے گی تو پھر بھی نفع نفع، جان بچ جائے گی، جان جائے گی تو کیا ہوگا؟ شہادت کا رتبہ ملے گا، شہید کہلائے گا، اور یہ آیت کریمہ اس کے حق کے اندر چلی جائے گی کہ اسے زندگی جاودانی نصیب ہوگی۔ اگر بچ کے آ جائے تو غازی، مر گیا شہید، بچ گیا تو غازی۔ اور یہ اعزاز کس کو ہے؟ یہ اعزاز صرف اور صرف مسلمان کو حاصل ہے۔ اور کس کو حاصل ہے؟ پاکستانی فوج کو حاصل ہے کہ پاکستانی فوج چاہے جیے چاہے مرے، دونوں میں اس کا فائدہ ہے۔ اور یاد رکھ، پاکستانی فوج جو سرحد پہ کھڑی ہوتی ہے نا، وہ دراصل سرحد کے لیے نہیں لڑ رہی ہوتی ہے، وہ کسی خطے کے لیے نہیں۔ ایک پاکستانی فوجی جب سرحد کے اوپر کھڑا ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو سرحد کے لیے نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور اپنی جان، اگر اس کا اپنا خون بہا رہا ہے، اپنی جان پیش کر رہا ہے، تو وہ جغرافی کے لیے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ محمد رسول اللہ کے لیے جان اپنی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کی اللہ تبارک و تعالی غیبانہ بھی مدد کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے۔ اور پاکستانی فوج کی مدد ہمیشہ کیا رہتی ہے جی؟ ہوتی رہتی ہے۔ اور یہی جذبہ شہادت کا پاکستانی فوج کو طاقت اور تقویت عطا کرتا ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں لائے بغیر کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے لیے۔ اس کے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، اس کی ماں بھی ہوتی ہے، اس کی بہن بھی ہوتی ہے، اور اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ میرا بیٹا، لیکن پھر بھی کیا ہو جاتا ہے جی؟ سرحد کے اوپر دشمن کی گولی کھانے کے لیے یا اس کو کھلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا پچھلے دنوں میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی باتیں ہو رہی تھی نا، تو کتنے ہزار انڈیا کے فوجیوں نے چھٹی کی درخواست دے دی تھی، کتنے ہزاروں نے۔ جب انہیں پتا چلا کہ جنگ کے بادل خطے کے اوپر منڈلانے لگے ہیں اور جنگ کا خطرہ، اس کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر کئی بھارتی فوجیوں نے چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دی تھی۔ کوئی 2 مہینے کی، 4 مہینے کی رخصت لینا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا مسلمان تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے شہادت رکھی ہے، تجھے پتہ ہے مر بھی گیا پھر بھی فائدہ ہے، جی گیا پھر بھی فائدہ ہے، مر گیا تو شہید کہلاؤں گا، اور میری بیوی شہید کی بیوہ کہلائے گی، میرا بچہ شہید کا بچہ کہلائے گا، اور ماں شہید کی ماں کہلائے گی۔ اور وہ پرواہ نہیں کرتا، جان اپنی پیش کرنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ سرحد کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے کبھی بھی غداری، اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کے ساتھ بھی کبھی غداری، ان کے احسانات کو کبھی بھلانا نہیں ہے۔ پتہ شکر کا بہترین ذریعہ، اور شکر آج کے دن ہماری نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے۔ باجے بجائیں گے، اچھلیں گے، کودوں گے، ہمسایوں کے ڈسٹرب کریں گے۔ آج کا دن تو یار وہ دن تھا کہ نفل پڑھ کے نا علامہ فضلہ خیر آبادی کو اصال ثواب کیا جاتا ہے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اصحال ثواب آج کے دن نفل پڑھ کے اور قائد اعظم کو اصحال ثواب کریں اور ان نوجوانوں کو ان بزرگوں کو اصحال ثواب کریں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ ملک ہمیں کیا کر دیا دے دیا.